انجیل میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بے اولاد تھے اور انہیں اولاد کی امید بھی نہیں تھی۔ ایک شب اللہ تعالیٰ نے انہیں طلب کیا اور جب وہ خیمے سے باہر آئے تو ان سے کہا، آسماں کی سمت نظر کرو اور ستاروں کو گنو کہ اگر تم ان کی تعداد شمار میں لا سکتے ہو۔ اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو نظریں جما کر دیکھا تو اسی آواز کو کہتے سنا کہ تمہاری نسل بھی ایسی ہی بے شمار ہوگی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سارہ 76 برس کی ہو گئی تھیں اور وہ خود 86 سال کے تھے۔ ان کی زوجہ نے انہیں اپنی مصری خادمہ ہاجرہ علیہ السلام پیش کر دیں تاکہ وہ انہیں اپنی زوجیت میں لے لیں، لیکن مالکن اور خادمہ کے مابین تلخی ابھر آئی۔ ہاجرہ علیہ السلام کو سارہ علیہ السلام کے غصہ نے پریشان کر دیا۔ وہ ان سے دور ہو گئیں اور اللہ کے حضور اپنی پریشانی بیان کر کے مدد کی ملتجی ہوئیں۔ اللہ نے یہ پیغام دے کر ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجا۔ وہ بولا، میں تمہاری اولاد کو انتہائی کثرت بخشوں گا کہ اس کے انبوہ کی تعداد گنتی سے بعید ہوگی۔ فرشتے نے ان سے یہ بھی کہا کہ دیکھو، تم حاملہ ہو اور تم ایک فرزند کو جنم دو گی اور اس کو اسماعیل کے نام سے بلاؤ گی، کیونکہ مالک حقیقی نے تمہاری التجا سن لی ہے۔ تب ہاجرہ علیہ السلام واپس ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کے پاس گئیں اور جو پیغام فرشتے نے انہیں دیا تھا وہ کہہ سنایا، اور جب ولادت ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ اس نام کے معنی ہے اللہ ضرور سنے گا۔ جب بیٹے کی عمر 13 سال کی ہو گئی تو ابراہیم 100 برس کے ہو رہے تھے اور سارہ علیہ السلام کی عمر 90 برس ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ سارہ علیہ السلام کے بطن سے بھی ایک فرزند جنم لے گا جس کا نام اسحاق رکھا جائے۔ اس اندیشے کے پیش نظر کہ ان کا بڑا بیٹا کہیں اللہ کے حضور میں تقرب اور اس کا کرم نہ کھو بیٹھے، ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ، کاش اسماعیل تیرے فضل سے حیات رہے۔ اللہ نے خوشخبری دی، جہاں تک اسماعیل کا معاملہ ہے میں نے تمہاری دعا سنی، یاد رہے میں نے اس پر اپنی رحمت نازل کی ہے اور میں اسے ایک عظیم قوم بناؤں گا، مگر میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا جسے سارہ تمہارے لیے اگلے سال جنم دے گی۔ سارہ علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو جنم دیا اور انہوں نے ہی دودھ بھی پلایا۔ جب ان کا دودھ چھڑایا گیا تو سارہ علیہ السلام نے ابراہیم سے کہا کہ ہاجرہ علیہ السلام اور ان کا بیٹا اب اس گھر میں قیام نہیں کر سکیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بات پر رنجیدہ ہوئے، لیکن اللہ نے پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا کہ وہ سارہ علیہ السلام کے مشورے پر عمل کریں اور کسی قسم کا رنج نہ کریں، اور ایک مرتبہ پھر وعدہ کیا کہ اسماعیل علیہ السلام پر اس کی رحمت یقیناً شامل حال رہے گی۔ مشیت الہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ صرف ایک بلکہ 2 عظیم اقوام کے جد اعلیٰ ہوں گے۔ 2 عظیم اقوام یعنی 2 ہدایت یافتہ قوتیں مشیت الہی کی اعلیٰ کار ہوں گی، کیونکہ اللہ کسی قسم کی لادینیت کی پشت پناہی کو قابل رحم نہیں سمجھتا، اور نہ اللہ کے نزدیک کوئی بڑائی روحانی بڑائی سے بڑھ کر ہے۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام 2 روحانی دھاروں کا سرچشمہ بنے، وہ دھارے جن کو ایک ساتھ مل کر نہیں بہنا تھا۔ ان دونوں دھاروں کو اپنا راستہ اختیار کرنا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رحمت اور اس کے فرشتوں کے سپرد اس یقین کے ساتھ کر دیا کہ ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ 2 روحانی دارے، 2 دین، اللہ کے حضور 2 دنیائیں، 2 علیحدہ علیحدہ دائرے جن کے 2 مراکز۔ کوئی بھی مقام انسانی خواہش سے مقدس نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اس تقدس کا انتخاب عالم بالا میں طے کیا گیا ہو۔ 2 مقدس مراکز جو ابراہیم علیہ السلام کے مدار میں تھے، ایک تو موجود ہی تھا اور دوسرا وہ جس کا علم ابھی کسی کو نہیں تھا، اور یہ دوسرا مرکز ہی تھا کہ جس کی سمت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی رہنمائی کی جا رہی تھی۔ ملک عرب کی ایک بے آب و گیا وادی میں تقریباً 40 روز اونٹ کے سفر کے برابر کنعان کے جنوب میں، اس وادی کا نام بقا تھا۔
یہ نام بعض لوگوں کے خیال کے مطابق وادی کی تنگی کی بنا پر تھا۔ پہاڑیوں نے اسے 4 جانب سے اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا، سوائے 3 دروں کے، ایک شمال سے، ایک جنوب اور ایک وہ جو مغرب کی جانب 50 میل دور اسے بحیرہ احمر سے ملاتا تھا۔ قدیم صحائف سے معلوم نہیں ہوتا کہ ہاجرہ علیہ السلام اور ان کا بیٹا کس طرح بقا پہنچے۔ غالباً بعض مسافروں نے ان کا خیال رکھا ہوگا، کیونکہ یہ وادی اس اہم راستہ پر واقع تھی جس پر کارواں چلا کرتے تھے۔ کئی لوگ اسے شاہراہ عطر و لوبان بھی کہتے تھے، کیونکہ عطریات اور لوبان اور دیگر سامان تجارت اسی راستہ سے جنوبی عرب سے بحر روم لے جایا جاتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہی قافلہ اس جگہ پہنچا تو ہاجرہ علیہ السلام کو غیب سے اس جگہ پر اترنے کا اشارہ ملا ہوگا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ماں بیٹا پانی ختم ہونے پر پیاس سے بے حال ہو گئے۔ ان کی قوم میں رائج قدیم روایات کے مطابق اسماعیل علیہ السلام نے جو ریت میں بے حال پڑے تھے وہیں سے اللہ کو پکارا۔ ہاجرہ علیہ السلام ایک چٹان پر کھڑی بلندی سے کسی ممکنہ مدد کی توقع میں مایوسی کے بعد گھبرا کر دوڑی دوسری بلند چوٹی پر پہنچی، لیکن پہلے کی طرح یہاں سے بھی کوئی نظر نہ آیا۔ گھبرائی ہوئی 7 مرتبہ مایوسی کے عالم میں ان دونوں بلندیوں پر بار بار آ کر دیکھتی رہیں، حتیٰ کہ جب 7ویں چکر کے اختتام پر مایوس ہو کر دور ایک چٹان پر جا بیٹھیں تو فرشتے نے ان سے کلام کیا، جو کہ انجیل کے الفاظ میں کچھ اس طرح ہے: اور اللہ نے بچے کی پکار سنی اور اللہ کے فرشتے نے ہاجرہ علیہ السلام کو عالم بالا سے پکارا اور ان سے یوں گویا ہوا: اے ہاجرہ، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ گھبراؤ مت، کیونکہ اللہ نے جہاں بچہ ہے وہاں سے اس کی آواز سن لی ہے۔ اٹھو اور بچے کو گود میں لے لو، کیونکہ میرا فیصلہ ہے کہ اس کے صلب سے ایک عظیم قوم پیدا کروں گا۔ اور اللہ نے ہاجرہ کی آنکھیں کھولیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک چشمہ جاری تھا۔ پانی ایک سوتے سے نکل رہا تھا جسے اللہ نے اس ریت سے جاری کر دیا تھا جہاں اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑی تھیں۔ اس واقعے کے بعد جلد ہی وادی سے گزرنے والے کاروانوں نے اس کو قیام کی حیثیت دے دی، کیونکہ پانی نہ صرف فراواں تھا بلکہ شیریں بھی تھا۔ چشمے کا نام زمزم ہو گیا۔ جہاں تک انجیل کی پہلی کتاب سفر تکوین کا تعلق ہے، یہ کتاب اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد سے متعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے متعلق نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے متعلق اس میں یوں ذکر کیا گیا ہے: اور اللہ لڑکے کے ساتھ تھا، وہ صحرا میں پلا بڑھا اور تیر انداز ہو گیا۔ بس اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا نام شاذ و نادر ہی آتا ہے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور یہاں پھر ایک مرتبہ ان کا ذکر آتا ہے کہ دونوں بھائیوں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اپنے والد کو ہیبرون میں دفن کیا، اور یہ کہ چند برسوں کے بعد عیسو نے اپنی امزادی اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی۔ لیکن زبور میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی بالواسطہ تعریف مذکور ہے، جس کی ابتدا کچھ یوں ہے: اے لشکروں کے مالک، تیرے مسکن کس قدر دل نواز ہیں۔ زبور میں ہی زمزم کے معجزے کا ذکر ہے جو ان دونوں ماں بیٹے کی وادی بقا میں موجودگی سے ظہور میں آیا۔ خوشحال وہ انسان جس کی قوت تیری ذات سے ہے کہ جن کے قلب ان کے طور طریقوں پر کار بند رہے، جو وادی بقا سے گزر کر اسے چشمہ زار بنا گئے۔ جب ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اپنی منزل پر پہنچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے 75 سال اور باقی تھے، اور وہاں اس مقدس مقام پر جہاں ہاجرہ علیہ السلام کی منزل کی بشارت دی گئی تھی اپنے فرزند سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ کی بشارت دی جو چشمہ زمزم سے قریب تھی، اور جس مقام پر انہوں نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر حرم کعبہ تعمیر کرنا تھا۔ انہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ تعمیر کا انداز کیا ہوگا۔ مقدس حرم کا نام کعبہ مکب اس جہت سے ہے کہ اس کی صورت مکب ہے۔ خانہ کعبہ کے چاروں رکن
کتب نما کی چاروں سمتوں سے مطابقت رکھتے ہیں، لیکن اس مقدس حرم کی سب سے مقدس چیز وہ ملکوتی پتھر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ ایک فرشتے نے اسے نزدیک ہی واقع ابو قبیس کی پہاڑیوں سے نکال کر ابراہیم کو دیا، جہاں وہ آسمان سے زمین پر اترنے کے بعد سے جوں کا توں محفوظ پڑا تھا۔ جامعہ ترمذی میں آتا ہے، جنت الفردوس سے جب یہ نیچے اتارا گیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اس کو حجر اسود یعنی سیاہ پتھر بنا دیا۔ جب حرم کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے پھر کلام کیا اور حکم دیا کہ زیارت و حج بکہ کی مذہبی رسومات کو رواج دیں۔ بکہ کا نام آہستہ آہستہ تبدیل ہو کر مکہ ہو گیا۔ قرآن حکیم میں آتا ہے، میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس دور دراز کے مقام سے پیدل اور اونٹوں پر جنہیں مسافت نے لاغر کر دیا ہو سوار ہو کر آئیں۔ اور جب ہاجرہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سعی کے بارے میں بتایا جو وہ مدد حاصل کرنے کے لیے بجا لائیں تو ہاجرہ علیہ السلام کی سعی حج کا جزو بن گئی۔ زائرین صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ ہاجرہ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سعی کرتے ہیں۔ بعد ازاں ابراہیم علیہ السلام جب غالباً کنعان گئے ہوں گے اور وہاں چہار جانب ہری بھری چراگاہیں، گیہوں اور مکئی کے کھیت دیکھے ہوں گے تو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے قریب لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دل کو اس کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو یعنی ویڈیو نمبر 2 میں ایک نقصان کا ذکر کریں گے جو اس وقت پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔